دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی لوگ اتنے امیر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو کسی مسلمان نے ایک یہودی سے پوچھا کہ ساری دنیا میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں وہ یہودیوں کی ہیں، حالانکہ تمہاری تعداد سب سے کم ہے، پھر بھی تم لوگ سب سے آگے ہو، یعنی تمہاری تعداد پوری دنیا میں 9.2 ملین ہے اور مسلمان 1 ارب 40 کروڑ ہے۔ تو آپ اتنے زیادہ طاقتور کیسے ہو گئے؟ تمہاری قوم میں کوئی انسان بھیک نہیں مانگتا۔ تو اس پر یہودی نے جو جواب دیا، آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے وہ جواب سنا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم اپنی زندگی ان 3 اصولوں پہ گزارتے ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی بزنس کرنا، تجارت کرنا سکھاتے ہیں۔ نمبر 3، ہم اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہودی دنیا میں کسی جگہ پہ بھی رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں، اور چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، ہم اپنے مذہب کے لیے صرف کام کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ ساری چیزیں، آپ کو پتہ ہے کس سے سیکھی؟ یہ یہودی کہہ رہا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستوں، یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر کے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں جو کہ دنیا والوں کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کامیابی چاہتے ہو تو اپنے نبی کو فالو کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تفرقوں میں نہ پڑو اور رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ آج ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ اس تقسیم نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا، ہمیں قوم نہیں بننے دیا، ہمیں امت نہیں بننے دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ریموٹ کنٹرول کہیں اور سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ ان کا بیسک بنیادی مقصد یہی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ ان کو تقسیم کر دو اور ان پر حکومت کرو۔ دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے 3 فالو جو ہے نا، وہ ہماری اسلامی تعلیمات سے انہوں نے لیے ہیں۔ یہ بھائی چارگی کو اپناتے ہیں، ہمارے اندر بھائی چارگی بالکل بھی نہیں ہے، ہم بالکل بھی ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان کا دوسرا جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ اپنے بچوں کو بزنس کرنا سکھاتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو نوکر بننا سکھاتے ہیں۔ اور تیسری بات، یہ ساری زندگی علم سیکھتے رہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کون سی لاسٹ ٹائم آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ آپ نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کب پڑھا ہے؟ صرف ثواب کی نیت سے پڑھا ہے۔ دوستو، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی اسلامی تعلیمات پر غور کرو، آپ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاؤ گے۔ ان سب کے اوپر حکومت کرو گے جو صرف تھوڑے سے ہو کے آپ لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر کون سی لاسٹ ٹائم آپ نے کتاب پڑھی ہے؟ آپ نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کب پڑھا ہے؟ صرف ثواب کی نیت سے پڑھا ہے۔ دوستو، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنی اسلامی تعلیمات پر غور کرو، آپ دنیا کی سب سے عظیم قوم بن جاؤ گے۔ ان سب کے اوپر حکومت کرو گے جو صرف تھوڑے سے ہو کے آپ لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔